اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم انا ادرس انشاءاللہ تعالی القضاء والقدر۔ زعموا ان اربعۃ نفر استحبوا، یہ 4 لوگوں کی داستان ہے جو ایک ساتھ رہتے تھے، بلکہ یوں کہیے کہ 4 دوستوں کی داستان ہے۔ احدہم ابن ملکن والثانی ابن شریفن والثالث ابن تاجرین والرابع ابن اکارن۔ اس میں سے ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، دوسرا ایک شریف باپ کا بیٹا تھا، اور تیسرا ایک تاجر کا بیٹا تھا، اور چوتھا ایک کسان کا بیٹا تھا۔ وَكَانُوا جَمِيعًا مُحْتَاجِينَ، اور یہ سب کے سب بڑے دشوار ترین حالات سے گزر رہے تھے۔ وَقَدْ أَصَابَهُمْ ضَرٌّ وَجُهْدٌ، ان کے ساتھ طرح طرح کے مسائل اور طرح طرح کی دقتیں تھیں۔ لا يملكون شيئا الا ما عليهم من ثيابهم فبينما هم يمشون، تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک کوڑی اور ایک دمڑی بھی نہیں تھی، صرف ان کے جسم پر ان کے کپڑے تھے۔ کہتے ہیں کہ انہی حالات میں وہ ادھر ادھر آتے جاتے۔ اذ قال ابن الملک ان امر الدنیا کلہ بالقضاء والقدر، جس میں بادشاہ کا بچہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے سارے معاملات کا یا ہمارے حالات کا تعلق قضاء و قدر سے ہے، تقدیر سے ہے۔ وقال ابن تاجر العقل افضل من کل شیء، اور ابن تاجر کا یہ خیال تھا کہ عقل جو ہے یہ سب سے افضل اور بہتر ترین چیز ہے۔ وقال ابن شریف الجمال خیر مما ذکرتم، یہ جتنی باتیں تم لوگوں نے ابھی کی ہیں اس میں سب سے بہتر ترین چیز حسن اور خوبصورتی ہے۔ وقال ابن الاکار الاجتہاد افضل من ذالک کلہ، اور ابن الاکار کا، کسان کے بیٹے کا خیال یہ تھا کہ محنت، جد و جہد یہ سب سے اہم ترین چیز ہے۔ کلہ من ذالک کلہ ثم مضوا نحو مدینۃ یقال لها متون، ان سب خیالات کے اظہار کے بعد وہ سب شہر متون کی طرف روانہ ہوئے۔ فلما انتہوا الی تلک المدینۃ اقاموا فی ناحیۃ منہا، وہاں پہنچنے کے بعد ان سبوں نے شہر کے ایک گوشے میں قیام کیا۔ وقالوا لابن الاکار انطلق فاکتسب لنا باجتہادک طعاما لیومنا ھذا، تو ان سبوں نے سب سے پہلے کسان سے یہ کہا کہ تم جاؤ اور شہر میں جا کر آج کے اس دن کے لیے ہمارے لیے کھانا لے آؤ۔ فانطلقا فسأل ای عمل اذا عملہ الرجل من غدوہ الی اللیل کسب بہ ما یشبع 4 نفر، تو اس نے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا کام بتایا جائے کہ جس کو انسان صبح سے لے کے رات تک کرتا ہو
اور پھر اس کے کرنے سے اس کو اتنے پیسے مل جائیں کہ جس میں 4 لوگ شکم سیر ہو کے کھا سکیں۔ فقیل لہ لیس شیء بعز من الحد وکان علی رأس، کہتے ہیں کہ سب سے بہتر شکل یہ ہو سکتی کہ ایک کٹھر لے کر سر پہ رکھا جائے، فراسخ منہا، تو کہتے ہیں کہ لیکن جنگل وہاں سے دور تھا، فتوجہ الیہ، چنانچہ وہ وہاں گیا، فحمل حطبا من الحطب الجزل فباعه بنصف درہم، چنانچہ وہاں سے اس نے لکڑی توڑی اور لکڑی کو توڑ کر لے کر آیا اور اسے نصف درہم میں اس نے فروخت کیا۔ ثم اشترى به ما يصلح اصحابہ، کہتے ہیں کہ اس سے اس نے وہ چیزیں خریدی کہ جس سے اپنے دوستوں کے مسائل کو آسان کر سکے۔ وہ کتب علی باب المدینہ، اور شہر کے گیٹ پر اس نے یہ لکھ دیا کہ اجتہاد یوم واحد یبلغ ثمنہ نصف درہم واتاہم بما اشتری فاصابوا منہ واکلوا، تو کہتے ہیں کہ پھر اس نے دروازے پہ لکھ دیا کہ ایک دن کی جو مزدوری ہے وہ ایک طریقے سے 8.5 درہم کے برابر ہے۔ کیسے ان چیزوں سے اس نے چیزیں کھانے پینے کی خریدی، اور پھر وہ سب اس سے دوست ملے اور سبوں نے مل کے کھایا۔ فلما اصبحوا قالوا لابن شریف، کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی دوسرے دن تو جو شریف کا ایک عظیم گھرانے کا بیٹا تھا اس سے کہا گیا، انطلق بجمالک فاکتسب بعض ما یقوتنا، تو کہتے ہیں کہ آج تم جاؤ اور اپنے حسن اور اپنے جمال کے حوالے سے اتنی چیزیں کما کے لے آؤ کہ جس سے ہم اپنا پیٹ بھر سکیں۔ فانطلقا وتفکر فی نفسہ، وقال، نکلا اور سوچ میں پڑ گیا، اور پھر کہتا ہے کہ لست احسن من الاعمال شیئا واستحیا ان یرجع الی اصحابہ بغیر طعام، تو کہتے ہیں کہ کوئی چیز عمل سے بہتر نہیں ہے کہ، لیکن وہ اسے جو کہ بڑے گھر کا تھا، ایک بڑے باپ کا بیٹا تھا، تو کام کرنے میں اسے شرمندگی لاحق تھی، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ یوں ہی خالی ہاتھ اپنے دوستوں کے پاس چلا جائے بغیر کچھ کھانا لیے ہوئے۔ وَهُمْ أَن يُفَارِقَهُمْ، چنانچہ وہ ان سے دور ہو کر، علیحدہ ہو کر ایک دیوار پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ فَمَرَّتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ، ایک عورت کا وہاں سے گزر ہوا، لبعض عظماء اہلها، کہتے ہیں کہ وہ کسی بڑے شوہر کی بیوی تھی، فعجبها جمالہ، اسے اس کے حسن نے فریفتہ کر لیا، فارسلت الیہ جاریتها، اس نے اپنی نوکرانی کو بھیجا، فاتتها بہ فامرت بہ فنظفا، تو کہتے ہیں وہ لے کر آئی تو اس نے اس کی صفائی کا حکم دیا۔ ثم ظل معها یومہ ذالک فی نغمۃ وکرامۃ، کہتے ہیں کہ پورے دن اس کے بڑے عیش و آرام سے اور سکون میں کٹے۔ فلما کان عند المساء اجازته ب500 دینار فتوجہ الی اصحابہ، جب شام ہو گئی تو اس نے 500 دینار اس کے حوالے کیے اور وہ لے کر اپنے دوستوں کے پاس آتا ہے۔ وہ کتب علی باب المدینہ، اور وہ بھی شہر کے گیٹ پر لکھ دیتا ہے کہ جمال یوم واحد ثمنہ 500 دینار، کہ ایک دن کے جمال کی جو قیمت ہے وہ 500 دینار ہے۔ فلما اصبحوا قالوا، جب تیسرا دن آیا
تو ان سبوں نے ابن تاجر کے بیٹے سے کہا کہ فَاقْتَسِبْ لَنَا يَوْمَنَا هَذَا بِعَقْلِكَ وَتِجَارَتِكَ شَيْئًا، کہتے ہیں کہ آپ تو اپنے عقل کے ذریعے اور اپنی تجارت کے ذریعے کہ آج کی روزی تم کما کر لاؤ. فَالذَّهَبَ فَلَمْ يَبْرَحْ إِلَّا قَلِيلًا، تو کہتے ہیں کہ بھی تھوڑی ہی دیر گزرا تھا. حَتَّى بَصَرَ سَفِينَةً عَظِيمَةً فِي الْبَحْرِ کثیرۃ المتاع، تو کہتے ہیں کہ اس کی نگاہ سمندر میں لنگر انداز ایک جہاز کی طرف گئی جس میں سامان بھرا ہوا تھا. قد ارست الی الشط غیر بعید من المدینہ، اور شہر سے قریب کنارے پہ آ کر وہ جہاز کھڑا تھا. فخرج الیہ جماعت من التجار لیبتعوا ما فیہا، تو کہتے ہیں کہ تاجروں کی ٹیم اس جہاز کے پاس گئی تاکہ اس جہاز کے تمام سامان کو خرید لے. فساوموا اصحابها ثم تشاوروا فیما بینہم، تو کہتے ہیں کہ جہاز کے لوگوں سے انہوں نے بات چیت کی، سودا کیا، اور پھر باہم یہ مشورہ کیا اور ان سبوں نے یہ کہا ان صرفوا یومکم ھذا، کہ آج کے دن ہمیں واپس جانا چاہیے. لا نشتری منہم شیئا حتی یکسد المتاع، کہتے کہ آج جب ہم کچھ نہیں خریدیں گے تو یہ سامان کو سستا ہو جائے گا. فیرخصوا علینا، تو ہم اس کو سستے داموں پر خرید لیں گے. ففعلوا ذلک، چنانچہ ان سبوں نے ایسے ہی کیا. فخالف الیہ ابن تاجر الطریق، لیکن تاجر کا جو بیٹا تھا اس نے ایک نئی راہ چلی. واشترى ما كان فيها ب100,000 دیران نسیۃ، اس نے پورے جہاز کے سامان کو ادھار خرید لیا. واظہر انہ یرید ان ینقل متاعه الى مدینۃ اخرى، اور لوگوں کو، تاجروں کو یہ بتایا کہ آپ جہاز کو دوسرے شہر لے کے جانے والا ہے. فلما بلغ ذلك التجار، کہتے ہیں کہ جب یہ خبر تاجروں کو پتہ لگی، خافوا ان یذهب ذلك المتاع من ایدیہم، کہ یہ سامان اب تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. فأتوه واربحوا على ما اشتراه 1000 دینار، تو جتنے کا اس نے خریدا تھا 1000 اسے مزید دینا کر ایک کسان کے بیٹے کو خرید لیا. فانتقدها منهم فأعالهم بالباقی على اصحاب السفینۃ، تو کہتے ہیں کہ کیش اس نے خریدا اور کہتے ہیں کہ 1000 لے کر بقیہ رقم جو ہے جہاز کے ذمہ داروں کو دے دیا. وہ رجع الی اصحابہ، اور اپنے دوستوں کے پاس پلٹتا ہے. فلما مر بباب المدینۃ کتب علیہا، اور پھر وہ شہر کے گیٹ پر یہ لکھتا ہے کہ عقل یوم واحد ثمنہ 1000 دینار، کہ ایک دن کی جو عقل ہوتی ہے اس کی قیمت 1000 روپے ہے. فتمتعوا بما اصابوا واخسبوا، چنانچہ جو اس نے کمائی کی تھی سبوں نے خوب شکم سیر ہو کے کھایا اور مزے اڑائے. فی حاضر سطور کما انا درست و کما انا قدمت التراجم لحاظر سطور. اولا انتم وجدتم حاضر نجیدہ کہ ان الاجتہاد لازم فی حاضر حیات الانسانیہ. بدون الاجتہاد، بدون الجد والجد وبدون الاکتساب على الانسان لا یجد شیئا. وأي شخص هو يريد الارتقاء، أي شخص هو يريد العلو في هذا العالم فيجب عليه أن يجتهد، فيجب عليه أن يمشي، فيجب عليه أن يواجه المصائب والآلام. لأن الإنسان هو يجد عدة أشياء، عدة مسائل، عدة مراكل حينما هو يدخل
في حياة في هذه الدنيا في هذه الدنيا. ويقول أيضا يناسب لكل إنسان أن يستعمل عقله، أن يستعمل ذهنه. وأي شخص يستعمل، أي شخص يمشي على الطريق بعقله حينما هو يقطع الطريق بفراسته فهو يكون فائزا، فهو يكون ناجحا في هذه الدنيا. في هذا الدرس المصنف ويقول الاجتهاد الأول لازم، ومع الاجتهاد العقل التفكر التدبر لازم، لأن المتبر، لأن المتفكر، لأن المفكر حينما هو يجتهد فهو يجد، فهو يتناول نتيجة جيدة، نتيجة ثمينة في هذا العالم. فأنا أقول لهؤلاء الطلبة، فأنا أقول لهؤلاء الطالبات أن الاجتهاد وأن العقل كلاهما لازمان لكل مجتهد ولكل ماشي في هذا العالم. شكرا.